سورہ الفرقان آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، صدق اللہ العظیم۔ والذین اذا انفقوا، اور یہ وہ لوگ ہیں جب خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، یہ حد سے تجاوز نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، وکان بین ذالک قواما، بلکہ اس کے درمیان میانہ روی سے چلتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے، پسندیدہ بندے وہ ہیں جو جب خرچ کرتے ہیں تو فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے، بلکہ اس کے درمیان اعتدال اور میانہ روی سے کام لیتے ہیں۔ عباد الرحمن کی خوبیاں، جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، ان کے اوصاف حمیدہ کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کریں تاکہ بندے وہی بننا چاہیے ہمیں جو اللہ کو پسند ہو۔ اللہ کے ہاں محبوب بننے کے لیے جو صفات اور خوبیاں ہونی چاہیے تھی، اللہ نے ان کا تذکرہ کیا۔ اور پہلی جو صفات تھیں وہ ان کا تعلق بدن سے تھا، کیونکہ عبادات تین قسم کی ہے: زبانی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت۔ تو زبانی عبادت سے مراد التحیات، جیسے ہم پڑھتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ تینوں عبادات کا ذکر ہے، زبانی اور بدنی اور مالی۔ تو زبانی سے مراد ذکر و اذکار، اور بدنی سے مراد یہ ریاضت، نماز، صوم و صلات، اور پھر مالی سے مراد زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات۔ یعنی یہ جو لوگ ہیں عباد الرحمن، یہ عبادات کے تمام جو طریقے ہیں ان میں بھی پورے ہیں، اخلاقیات میں بھی پورے ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد میں ان کے اندر کوئی کمی نہیں، اس لیے اللہ کو یہ پسندیدہ بندے ہیں۔ تو خرچ کرتے ہیں، اور خرچ بھی ایک پسندیدہ انداز سے کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہی نہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں مگر غلط طریقے سے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پہلی خوبی ان کی یہ ہے کہ یہ انفق کا معنی ہے نفق، نون، فے اور قاف۔ نفق کا معنی ہوتا ہے ختم کر دینا، کسی چیز کو کا اینڈ کر دینا۔ تو یہ چیز کو اپنی چیز کو خرچ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں، مال اور روپیہ، پیسہ، دولت جو اللہ نے دی ہے اللہ کے راستے میں نکالتے ہیں۔ اسی سے اللہ نے کہا ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، مگر انداز بڑا انوکھا ہے، لم یسرفوا ولم یقتروا، نہ تو یہ خرچ کرنے میں فضول خرچی کرتے ہیں۔ فضول خرچی تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہے کہ بندہ ناجائز کاموں میں اپنا مال خرچ کرے، کام ہی ناجائز، مثلا زنا کا کام ہے،
شراب کا کام ہے یا کوئی بھی آپ لے لیں کام جو گناہ کا کام ہے، اس کام میں اپنے رزق حلال کو خرچ کرنا یہ فضول خرچی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے جائز کام ہے، جائز کام ہے، مگر جائز کام میں حد سے بڑھ جانا۔ کھانا بندے کی ضرورت ہے، لیکن کھانا کھانے میں اتنے کھانے رکھ دینا، یعنی اس کو کہتے ہیں 1 ڈش 2 ڈش، اسے 5-7 ڈشیں رکھ دینا، ایک آدھا لقمہ لیا اور باقی خراب کر دیا، تو یہ فضول خرچی ہے۔ جہاں ایک لائٹ سے نظام چلتا ہو وہاں 10 لائٹیں لگانا فضول خرچی ہے۔ جہاں 1 کلو سے وضو ہو سکتا ہو 2 کلو پانی بہانا یہ فضول خرچی ہے۔ تو جائز کاموں میں حد سے بڑھنا یہ بھی فضول خرچی ہے۔ تیسرا یہ کہ نیکی کے کام پر جہاں لگانا تھا وہاں بندہ اتنا لگا دے کہ اپنی جو ضرورت ہے جائز اس کو بھی ختم کر دے، یہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک صحابی نے کہا کہ میرے پاس دینار ہے، بالفرض 1 دینار ہے، تو اس کو کہاں خرچ کروں؟ آپ نے فرمایا پہلے اپنے اوپر خرچ کر، پہلے اپنے اوپر خرچ کر، کہا پھر فرمایا اپنے بیوی بچوں پر خرچ کر، کہا پھر آپ نے فرمایا اپنے قریبیوں پر خرچ کر، کہنے لگا پھر آپ نے میں ایسے جو قریبی ہیں نا ان پر خرچ کر دے، یعنی سب سے پہلا حق بندے کا اپنی ذات کا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ خرچ ایسے انداز سے کرے کہ بعد میں خود محتاج ہو کر لوگوں سے مانگتا نہ پھرے۔ لم یسرفو، وہ حد سے، اسراف کا معنی ہوتا ہے اصل میں حد سے بڑھنا، تو حد سے نہیں بڑھتے، ایک لمٹ ہے اس کے مطابق وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات ایک تبذیر ہے، وہ اس سے بھی زیادہ، جس کو قرآن نے کہا جو فضول خرچ کرنے والا ہے وہ شیطان کا بھائی، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، وہ شیطانوں کے بھائی ہیں جو فضول خرچی کرتے ہیں۔ اور ولم یقتروا، یہ لوگ خرچ بھی کرتے ہیں، فضول خرچی بھی نہیں کرتے، بیوی کا حق ہے جو جائز ہے اس پر خرچ کرنا وہ کرتے ہیں، اتنا بھی خرچ نہیں کرتے کہ ان کو اس اسراف کے خرچ میں لگا کر اللہ سے دور کر دیں، بلکہ ان کے جائز مطالبات، جائز ضروریات، ان کا کھانا پینا، رہائش، لباس اور جائز معاملات میں ان پر خرچ کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَقْتُرُوا، کنجوسی بھی نہیں کرتے۔ مجھے یاد آ گئی جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت نے مشورہ کیا، آ کر کہنے لگی اللہ کے حبیب پیغمبر میں شادی کرنا چاہتی ہوں، 2 بندوں نے مجھے نکاح کا پیغام بھیجا، 2 بندوں نے، تو آپ بتلائیں کس سے نکاح کروں؟ دونوں آپ کے صحابی ہیں، ایک جناب ابو سفیان اور ایک اور صحابی، کہا دونوں کی طرف سے شادی کا میسج آیا ہے، آپ بتائیں، مشورہ دیں کس سے؟ آپ نے فرمایا جو ابو سفیان ہے وہ بندہ کنجوس ہے، یعنی کنجوس بیوی کے حق میں ٹھیک نہیں پا۔ کہنے لگے جی دوسرا، آپ نے فرمایا ہر وقت اس کے کندھے پر لاٹھی ہوتی ہے، بیوی کو مارتا بہت ہے۔ مشورے آپ نے، یعنی یہ بھی آپ کہیں کہ یہ چگلی نہیں ہے، مشورہ کو مانگے تو غیر موجودگی میں اس کی وہ برائی، اس کی اصلاح کے لیے بیان کرنا کچھ غیبت اور چگلی نہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ کنجوس بندہ گھر والوں کے لیے بڑا پریشان کن ہے، اگر ہے تو خرچ کرنا چاہیے جائز، مناسب، ضرورت کے مطابق۔ تو لم یقتروا، یہ کنجوس نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کا جو عمل تھا
اس سے ہمیں ایک نہیں بے شمار نمونے ملتے ہیں. وہ اپنے اہل و عیال پر اور اپنے پڑوسیوں پر، اور حتیٰ کہ جب ضرورت پڑتی اسلام کے لیے مزدوری محنت کر کے اس میں سے ایک حصہ اللہ کے راستے میں نکالتے. تو یہ اللہ نے ان کی خوبیاں ہی تذکرہ کی ہیں کہ وہ لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فضول خرچی بھی نہیں کرتے اور کنجوسی بھی نہیں کرتے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، وہ بڑے میانہ روی سے چلتے ہیں. ایک لوگوں نے مقولہ ذکر کیا ہے، وہ لوگوں نے کہا حدیث ہے، حدیث تو ہے نہیں، کہ میانہ روی آدھی معیشت کو بحال کر دیتی ہے تو اچھی بات، لیکن حدیث نہیں ہے، ایسی بات حدیث نہیں ہے. مقولہ ہے جو میانہ روی سے چلتا ہے وہ کبھی کنگال نہیں ہوتا، اور جو بندہ کنجوس ہوتا ہے اس کے مال میں برکت نہیں آتی. جو بندہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے اللہ اسے کبھی غربت میں نہیں آنے دیتا. خرچ کرنے والے کے مال میں بھی کبھی کمی نہیں آتی، وہ اللہ تعالیٰ اسے برکتوں سے نوازے ہیں. تو یہ ایک اچھا فلسفہ تھا نیک بندوں کا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ بعد والے لوگ بھی یہ اپنا لیں، خرچ بھی کریں. اور ایک بری خوبی کا ذکر اللہ نے سورہ ہومزہ میں کیا. اللہ فرماتے ہیں الذی جمع مالا وعددا. الذی جمع، اللہ جمع کا معنی سمجھ آ گیا، جمع کیا، جمع مالن، مال ہو گیا، وعددا تعداد، عدہ سے تعداد، عددا گن گن کے رکھا. تو گن گن کے رکھتا، خرچ نہیں کرتا. پھر اور نبی پاک کی ایک اور حدیث صحیح بخاری کی سن لیں. آقا علیہ السلام نے جناب اسماء سے کہا جو نبی پاک کی بیوی عائشہ کی بہن ہے، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں. کہا اسماء، چونکہ رشتہ قریبی تھا، کہا اسماء خرچ کرو اللہ کے راستے میں، بغیر گنے خرچ کرو گے، بغیر گن کے ہی اللہ دے گا. یعنی بے شمار دو گے اللہ بے شمار ہی دے گا. گن کے نہ دیا کرو، ایسے دے دیا کرو بس، اللہ ایسے ہی تمہیں دے دے گا. گن کے دو گے کم ملے گا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور قرآن نے اس کو بڑی دنائی کہا ہے. دوسرا سپارہ سورہ البقرہ، اللہ نے فرمایا جس کو یہ سمجھ آ گئی نا وہ بندہ بڑا دنا ہے. ہم کہتے ہیں نا کاروبار سے برکت پڑتی ہے، قرآن کہتا ہے خرچ کرنے سے برکت پڑتی ہے. تمہیں یہ دنائی سمجھ آ گئی، سمجھ لو تم بہت بڑے دنا ہو گئے. جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے کبھی اس کی جیب پاکٹ تجوری میں کبھی کمی نہیں آتی، سبحان اللہ بڑھتا ہی رہتا ہے. اور حدیث پاک میں ہے آپ نے فرمایا کہ فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم انفق خلفاً، اللہ منفقاً خلفاً، اے اللہ جو خرچ کرتا ہے اس کے رزق میں اور برکت ڈال، اس کے رزق میں اور برکت ڈال. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی گن گن کے تو سارے